اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاشیہ، اس کے آیت ہے 37 اور اس کے رکوع ہے 4۔ یہ مکی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ حامیم کے حقیقی معنی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانور میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جانور جس کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے نا ادھر ادھر، ان کی پیدائش میں اور ہماری پیدائش میں یقین رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، ایویڈنسز ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور رات دن کے آگے پیچھے آ جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مر جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہر بہتان تراشنے والے جھوٹے اور بڑے سیاکار کے لیے ہلاکت ہے۔ ہر بہتان یعنی جھوٹے بہتانہ ڈالنے والے، لوگوں پہ الزامہ لگانے والے کے لیے جھوٹے اور بڑے سیاکار، کالا انسان کے لیے ہلاکت ہے اللہ کی طرف سے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، جیسا تم کو پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، سن رہے ہیں، پھر اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے۔ کافر اگر ہوگا تو اپنے کفر کو ریپیٹیڈلی انسسٹ کرے گا، انسسٹ کرتا ہے، تکبر، غرور کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ رسول اللہ سے فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب اسے ہماری قرآنی آیت میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، یہ جو زندگی ان لوگوں کی ہے، زندگی کا پیریڈ جتنا بھی ہے اس کے بعد فوراً ان لوگوں کے لیے دوزخ ہے، اور جو مال دنیا میں انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیت کے ساتھ کفر کیا یعنی اس کا انکار کیا، اور ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم بحری یعنی سمندری راستوں سے بھی اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، یعنی بزنس کر کے دوسرے کنٹریز کو جا کے اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں نا، کر سکو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب یہ فیسلٹی چپ کے دے رہے اللہ تعالیٰ، فکٹ میں دے رہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت یعنی سسٹم کے تحت مسخر کر دیا ہے، اس کو کیپچر کر دیا ہے، کنٹرول میں دے دیا ہے مخلوق کے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے
کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے. اگنور کر دو بولے اللہ تعالیٰ. جو اللہ کے دن آنے والے ہیں اس کی امید بھی نہیں ہے لوگوں کو، اور اس کا ڈر بھی نہیں ہے، خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے. آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے فائدے کے لیے نیک عمل کرا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی کی جان پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی. بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیے، نبوت بھی دیے اور حکومت بھی دیے، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانے جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی. ایک جگہ بنی اسرائیل ہے، ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی پیرللی دوسری جگہ دوسرے قوموں تھے نا، وہ سب قوموں کے اوپر یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، فضیلت یعنی ان کی سپیریورٹی بخشی. آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کی واضح دلائل اور نشانیاں دی، یعنی دین کی اور نبوت کی کلیئر ایویڈنسز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیے، مگر اس کے بعد ان کے پاس بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آ چکا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. جب اتنا دے چکے تھے اللہ تعالیٰ، جب ان کے پاس علم آیا کہ رسول اللہ آنے والے ہیں، سمجھا، تو ان کیا کرے، اس بات سے اختلاف کرے، اس کو ایگری نہیں کرے، محض باہمی حسد یعنی آپس کی حسد و عداوت کی وجہ سے. بے شک آپ کا رب یعنی رسول اللہ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس ارادے کا جو انہوں نے کیا تھا اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے کھلے راستے یعنی شریعت یعنی کانسٹیٹیوشن، اسلام کا کانسٹیٹیوشن پر معمور فرما دیا. وہ دیکھے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرما دیا. سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیں اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیں جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت اور حقانیت کا علم ہی نہیں ہے. یعنی حقیقت کیا ہے دین اسلام، اس کی نالج ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ کو فرمانے اللہ تعالیٰ آپ اپنے راستے پہ چلتے جائیے، اور ان لوگوں کی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں، اس کو سب اگنور کر دیجیے، کیونکہ ایکچول آپ کے دین کی شان اور آپ کے دین کی ویلیو اور اس کا ایکچول حقانیت ایکچولی کیا ہے وہ دین، اس کا وہ علم ہی نہیں رکھتے. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے. یہ لوگ پہلے وعدے کر لیں گے، یہ یہود و نصارہ، جب مشکل کا ٹائم آئے گا یہ لوگ آپ کے کام نہیں آنے والے ہیں، وعدے کر کے بھی کام نہیں آنے والے ہیں. اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے. آپ کو معلوم ہے نا جس وقت جنگ احزاب ہوئی تھی یعنی خندق کی، اس وقت قریش جب آئے تھے تو یہودیاں پیچھے سے وعدہ کر کے رسول اللہ کو سپورٹ کریں گے بول کے تھے، لیکن اللہ قریش کا ساتھ دیا. تو یہ جو ظالم لوگ ہیں ایک دوسرے کے ہی دوست ہوتے ہیں، رسول اللہ کے دوست نہیں تھے وعدہ کرنے کے باوجود. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہیں. بصیرت یعنی
دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی چیزیں، اور سمجھیں آپ عبرت یعنی اس سے سیکھنا، اس سے لیسن لینے کے لیے اس کے اندر ایویڈنسز ہے، اور یقین رکھنے والوں اس بات پہ، اللہ کی بات پہ، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے گائیڈنس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔